السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں بالکل ٹھیک ہوں۔ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو چکی ہوں کتاب جنت کا راستہ، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں عبادات۔ تو آج ہم نے جو عبادت کے بارے میں بہت کچھ پڑھا تھا، اور اس کے بعد آج ہم الحمدللہ اور عبادت ہی کے ٹاپک پہ بات کریں گے۔ جو ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی عبادات کیسے انسانیت پر احسان عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت دنیا میں مختلف طرح کی عبادات تھیں۔ کہیں عبادت میں اتنا تشدد تھا کہ وہ بوجھ اور مجبوری بن گئی تھی، کہیں اتنی رخصتیں کہ عبادت کھیل تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ عبادت روح اور اخلاص سے خالی تھی، محض رسموں اور ظاہری طور کے سوا کچھ باقی نہ رہا تھا۔ اسلام آیا تو ایسی اصلاحیات کے لے کر آیا جس میں کوئی کجی، کوئی کمی پیشی نہ تھی۔ رب العزت نے فرمایا، آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے، جو ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو جہاں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان نہیں کماتی گناہ مگر اسی پر ہے وبال، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر تمہارے رب کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلافات کرتے تھے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 161 اور 164 اور 164 میں ہے۔ اسلام نے کن اصولوں پر عبادات کی بنیاد رکھی ہے؟ وہ بنیادی اصول جن پر اسلام نے عبادت کی بنیاد رکھی ہے درج ذیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطوں سے آزادی، مقبولیت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے دلوں کا اخلاص، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے اور کیفیت سے جو خود اس نے مقرر کیا ہے، عبادات میں اعتدال اور آسانی، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اسلام سے پہلے عبادات کے طریقے رائج تھے۔ عبودیت انسان کی فطرت میں ہے، اسی وجہ سے تاریخ انسانی کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب انسانوں نے عبادت نہ کی ہو، لیکن رسولوں کی دعوت کو بھلانے کے نتیجے میں کسی نے سورج کی پوجا کی، کسی نے چاند کی اور ستاروں کی، اور کسی نے آگ کی، کسی نے پانی کی، کسی نے جانوروں کی، جیسے بنی اسرائیل نے گائے کی، اور ہندو آج تک کر رہے ہیں۔ کسی نے زندہ اور مردہ انسانوں کی، کسی نے درختوں کی، کسی نے جنوں کی، کسی نے بتوں کی پوجا کی، جو نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئی اور ہندوستان میں 6 صدی عیسوی میں خداؤں کی تعداد 330 ملین 3 ارب 30 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ اہل عرب ہر گھر میں بت رکھتے تھے اور سفر پر جاتے وقت ان سے برکت حاصل کرتے تھے۔ ابو الرجال الطاردی نے کہا، ہم دور جاہلیت میں پتھروں کی پوجا کرتے، اور جب دوسرا پتھر دیکھتے
تو پہلے کو پھینک دیتے اور دوسرے کو لے لیتے، اور جب ہمیں پتھر نہ ملتا تو زمین کے ٹکڑے جمع کرتے اور اس پر بکری کا دودھ دوہتے اور اس کا طواف کرتے۔ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کی چاروں طرف 360 بت تھے۔ یہ بخاری میں 4287 میں ہے۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناقص صفات منسوب کی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، تھک جاتا ہے، کشتی میں پچھاڑ دیا جاتا ہے، نادم ہوتا ہے وغیرہ، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے باپ، بیٹے اور روح القدس کی کہانی گڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ واحد باپ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے بیٹے یسوع پر ایمان، جو روح القدس سے مادی جسم بنا، پھر انسان بنا، پھر کنواری مریم کے بطن میں منتقل کیا گیا، پھر پیدا ہوا، سولی چڑھا، دفن کیا گیا، پھر انہوں نے اپنے صالحین اور مسیح کی تصویر کی پوجا میں اسراف سے کام لیا۔ اسلام نے عبادات کی اصلاح کیسے کی ہے؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اسلام نے عبادات کی اصلاح ایسے کی ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ یہ سورہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 اور سورہ ال عمران کی آیت نمبر 64 میں ہے، اور اسی کے لیے انسان کو قائل کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں ہے۔ اسلام نے شرک کو دور کرنے کے لیے ہر تدبیر اختیار کی۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 اور بخاری میں 4497 اور مسلم میں 270 میں ہے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان واسطوں سے آزادی۔ اسلام سے پہلے مذہبی اجارہ داروں نے عبادت کو کیسے واسطوں اور جگہ کی قید میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان ہر دور میں مذہبی اجارہ داروں نے حائل ہونے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تک رسائی کے لیے یہ لوگ خود اجارہ دار بن گئے۔ ان لوگوں نے عبادت کو ایسی کہانیوں کے ساتھ باندھ دیا جن کے بغیر ان کا قبول ہونا ممکن نہ رہا۔ انہوں نے عبادات کو مذہبی پروتوں اور پادریوں کو دی جانے والی رشوتوں اور ٹیکسوں میں باندھ دیا۔ اسی سلسلے میں چرچ نے جنت کے ٹکٹ فروخت کیے۔ مارٹن لوتھر نے بخشش کی دستاویزات کے خلاف ہی علم بلند کیا۔ سوال یہ ہے کہ اسلام نے عبادت کو واسطوں اور جگہ کی قید سے آزاد کیسے کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اسلام نے عبادت کو واسطوں اور جگہ کی قید سے آزاد کیا۔ ساری زمین کو مسلمانوں کی مسجد قرار دیا گیا۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ پھیر سکتے ہیں۔ یہ بخاری میں 335 میں ہے۔ ذکر عربی جنہوں نے 1960 میں اسلام قبول کیا، جو مصر کے بڑے قانون دان اور جماعت الیہودیہ کے استاد تھے، ان کے لیکچر میں مسلمان کیوں ہوا میں خاص بات کا انہوں نے تذکرہ کیا۔ جب میں فجر، ظہر یا عصر یا کسی بھی وقت مؤذن کی اذان سنتا جو مینار اذان سے بلند ہوتی اور دور سے سنائی دیتی، میں اسے اللہ تعالیٰ کی آواز محسوس کرتا جو حق و باطل اور حلال اور حرام میں امتیاز کرتی ہے اور انسان کو سیدھے راستے پر چلاتی ہے۔ اور جب میں کسی سفر میں موٹر کار میں سوار ہوتا یا میں کھیتوں کے درمیان کسی راستے سے گزرتا یا فضا میں ہوتا اور میری نظر کسی ایسے شخص پر پڑتی جو بڑے خشوع کے ساتھ معمولی کپڑے پہنے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا، یا چھوٹی سی تنکوں سے بنی ہوئی چٹان پر کسی ندی کے کنارے بڑی تواضع، حجز و نیاز اور خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز ادا کر رہا ہوتا، تو میرا دل جذبات کے ساتھ دھڑکتا اور میں چاہتا کہ میں بھی اس شخص کی طرح نماز ادا کروں۔ میں یقین سے یہ باور کر لیتا کہ یہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کی وہ لہریں ہیں جنہیں وہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں القاء کرتا ہے۔ اسلام نے انسان کے ضمیر پر قبضہ کرنے والے واسطوں کے لیے
कोई जगह नहीं रखी, बल्कि ये अकीदा दिया है अल्लाह ताला अपने बंदों के ऊपर है। अल्लाह ताला की बादशाहत में उसी की मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ वाक़या नहीं होती। वो अपने बंदों पर कुली इख्तियार रखता है। वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में है। अल्लाह ताला अपनी अज़मत के बावजूद अपनी मखलूक के करीब है। वो उन्हें देखता है, निगरानी करता है, दुआएं कबूल करता है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 186 में और सूरह हदीद की आयत नंबर 4 में है। इस्लाम ये अकीदा देखता है कि बंदा अपने रब के साथ बग़ैर किसी दरमियानी वास्ते के, बग़ैर किसी तर्जुमान के बात कर सकता है। वो इससे सरगोशी कर सकता है, बग़ैर हिजाब के उसके सामने खड़ा हो सकता है। अल्लाह ताला की कुर्बत का वाहिद ज़रिया इस्लाम है, जिसके लिए ईमान और अमल सालिह की ज़रूरत है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 123 और 124 है। इबादत की कबूलियत की बुनियाद अल्लाह ताला के लिए दिलों के इखलास। इबादत की कबूलियत की बुनियाद क्या है? ज़हन में ये सवाल आता है ना कि इबादत की कबूलियत की बुनियाद क्या है? तो इसका जवाब यह है कि इबादत की असल वो ज़ाहिरी शक्ल नहीं जो इंसान को नज़र आती है, बल्कि इबादत तो राज है जिसका ताल्लुक दिल से है। वो राज इखलास है और इसका मुंबे रूह है। जब कोई इखलास से खाली इबादत करता है तो अल्लाह ताला इसे लौटा देता है। रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बय्यिना में आयत नंबर 5 में फरमाया है, वमा उमिरू इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, और उन्हें इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया वो अल्लाह ताला की इबादत करें उस हाल में कि वो दीन को अल्लाह ताला के लिए खालिस करने वाले हों। नमाज अल्लाह ताला की याद के लिए है और याद का ताल्लुक दिल से है। ये सूरह तौहा की आयत नंबर 14 में है। रोज़े का मकसद तकवा का हसूल है। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में है। ज़कात और सदका रियाकारी के साथ काबिल कबूल नहीं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 263 में और 265 में है। हज और उम्रे के लिए फरमाया कि इसे अल्लाह ताला के लिए पूरा करो। सूरह बकरा की आयत नंबर 196 में है। जहाद वही कबूल है जो अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने के लिए होगा। ये बुखारी में 123 में, 3126 में, 2810 में है। अल्लाह ताला की इबादत इस तरीके और कैफियत से हो जो खुद अल्लाह ताला ने मुकर्रर की। आज के लिए मैं सोच रही हूँ इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इबादत का हमारा काफ़ी हिस्सा जो है बचा पड़ा है। ये फिर इंशाल्लाह हम जो है कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरी इस्लामिक वीडियो कोई ज़्यादा देखता नहीं है तो मैं बस थोड़ा थोड़ा ही जो है लाऊंगी। हम कल इंशाल्लाह इबादत के मौजू पर ही बात करेंगे और सवाल ये होगा कि अल्लाह ताला की इबादत किस तरीके और कैफियत से करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह बाकी हिस्सा इसका हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और दरगुज़र करिएगा। अल्लाह ताला भी दरगुज़र करने वाला है मेरे पढ़ने में और बोलने में कुछ अगर गलती हो तो उसकी माजरत। तो इसी के साथ अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को माही ब्लॉग को जो है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी बर वक्त वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।